ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں 3 لوگ تھے، امجد، اس کی بیوی ہینا اور اس کا بیٹا علی۔ اور اسی گاؤں میں ایک طوطا بھی رہتا تھا، اس کا نام مٹھو طوطا تھا۔ مٹھو طوطا کی قسمت بہت اچھی تھی، وہ جہاں بھی جاتا وہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مٹھو طوطا اڑتے اڑتے امجد کے گھر میں آ گیا۔ وہاں آ کر مٹھو طوطا نے سوچا کہ یہاں پر بہت اچھا کھانے کو ملے گا جس سے میرا پیٹ بھر جائے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے کچن میں ایک پلیٹ میں رکھے ہوئے امرود دیکھے۔ امرود دیکھ کر مٹھو طوطا بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ آج تو میں امرود پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ مٹھو طوطا نے امرود کھانے شروع کر دیے۔ ابھی مٹھو طوطا نے امرود کھانے شروع ہی کیے تھے تو اسے ہینا دیکھ لیتی ہے۔ ہینا فوراً مٹھو طوطا کو اڑا دیتی ہے اور کہتی ہے، بھاگ یہاں سے، نہ جانے کہاں سے آ جاتے ہیں، میں تو تنگ آ چکی ہوں۔ ہینا کے بھگانے کے بعد مٹھو طوطا ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس گھر میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک امجد اور اس کی بیوی ہینا باتیں کر رہی ہیں کہ آج کل ہماری بہت زیادہ ترقی اور برکت ہو رہی ہے، اور اس کا شوہر کہتا ہے کہ میرا کام بھی اچھا چل رہا ہے۔ اس کی بیوی ہینا کہتی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیشہ ہمارے اوپر رحمت کرے۔ اور اس کا بیٹا کہتا ہے کہ پاپا جی مجھے کھلونے لے کر دیں گے، میرے سارے دوستوں کے پاس کھلونے ہیں لیکن میرے پاس نہیں ہیں۔ امجد کہتا ہے ٹھیک ہے میں لا دوں گا۔ اس بات پر امجد کی بیوی ہینا کہتی ہے کہ سب کتنے خوش ہیں، اللہ میرے گھر کو نظر بد سے بچائے۔ ایک طرف سب گھر والے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف مٹھو طوطا کچن میں رکھے ہوئے امرود کھاتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ امرود کھا کر مزہ آ گیا۔ تب ہی ہینا کچن میں آتی ہے تو مٹھو طوطا کو امرود کھاتے دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ طوطے کو کس طرح باہر نکالا جائے کہ وہ دوبارہ واپس نہ آئے۔ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد وہ پنجرے میں امرود رکھ دیتی ہے۔ مٹھو طوطا جب امرود کھانے لگتا ہے تو پنجرے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ اس میں پھنس جاتا ہے۔ مٹھو طوطا شور کرنا شروع کر دیتا ہے، مجھے باہر نکالو، میں یہاں پر پھنس گیا ہوں، مجھے بچاؤ۔ اگلے دن ہینا پنجرا اٹھا کر باہر دور مٹھو طوطا کو چھوڑ آتی ہے۔ مٹھو طوطا کے گھر سے جاتے ہی اس کے گھر میں آئی ہوئی برکت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ انہیں کام میں بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ ہینا کہتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا کیسے بدل گیا، ابھی تک تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ امجد کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور اس کا بیٹا علی کہتا ہے لگتا ہے کہ اب میرے کھلونے بھی نہیں ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ مٹھو طوطا دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور زور زور سے کہتا ہے کہ میں واپس آ گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا کچن میں چلا جاتا ہے اور امرود کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہینا کچن میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک تو گھر میں پہلے ہی بہت پریشانی ہے اور اوپر سے یہ طوطا مجھے اور پریشان کر رہا ہے۔ ہینا مٹھو طوطے کو وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ مٹھو طوطا اڑ کر گھر کے ایک کونے میں چھپ جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آہستہ آہستہ اس گھر میں خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے اور کام بھی زیادہ اچھے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن طوطا امرود کھانے جاتا ہے تو پنجرے میں پھنس جاتا ہے۔ تو طوطا کہتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مجھے سکون سے یہ امرود کھانے کیوں نہیں دیتے، میں کون سا چوری کر رہا ہوں، میں تو بس امرود ہی کھا رہا ہوں۔ تب ہی امجد وہاں آتا ہے اور پنجرے کو کھول دیتا ہے۔ مٹھو طوطا اڑ جاتا ہے تو امجد کہتا ہے کہ یہ طوطا بھی کتنا ضدی ہے، بار بار واپس چلا آتا ہے۔ جیسے ہی امجد طوطے کو چھوڑتا ہے، گھر میں آئی ہوئی برکت اگلے دن سے ہی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کام میں گھاٹا ہوتا ہے اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مٹھو طوطا گھر آتا ہے تو برکت آتی ہے، اور جب مٹھو طوطا گھر سے باہر نکال دیتے ہیں تو برکت بھی واپس چلی جاتی ہے۔ ہینا طوطے کے گھر آنے اور باہر جانے پر نظر رکھتی ہیں۔ یہ طوطا جب بھی گھر آتا ہے تو گھر میں برکت آتی ہے، اور جب یہ طوطا گھر سے اڑ جاتا ہے ساتھ ہی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جادوئی طوطا ہو؟ اگلی بار جب یہ طوطا گھر آئے گا تو میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ہینا اس جادوئی طوطے کا بہت انتظار کرتی ہے، لیکن وہ جادوئی طوطا دوبارہ نہیں آتا۔ بچوں، اس کہانی سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں پرندوں کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو رزق کھاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔